ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں, رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا, یا رسول اللہ ایک حاجت ہے آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا. رسول اللہ نے کہا بیان کرو. کہا یا رسول اللہ میں کماتا ہوں, بڑی محنت کرتا ہوں, بڑی مشقت کرتا ہوں اور کچھ پیسے میں حاصل کرتا ہوں. یا رسول اللہ خرچ بھی کرتا ہوں صحیح طریقے سے اور کوشش کرتا ہوں کہ بالکل مہینے کے آخر میں اس کو بچا بھی لوں. لیکن یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے, میں جو کچھ کماتا ہوں, جو کچھ بچاتا ہوں, میرا باپ سب کچھ خرچ کر دیتا ہے. آپ میرے باپ کو بلائیے اور سمجھائیے. رسول اللہ نے کہا کہ بلاؤ اپنے باپ کو اور ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہو اور کیوں تمہاری ساری کمائی جو وہ خرچ کر جاتے ہیں. ان کو بلایا. ان کا باپ جو تھا وہ کسی جنگل میں یا کسی کھیت میں ہوا کرتا تھا. لہذا کچھ لوگ پہنچے, رسول اللہ کا پیغام دیا کہ رسول اللہ نے طلب کیا ہے. کہا کہ کیوں طلب کیا ہے؟ کہا رسول اللہ نے اس لیے بلایا ہے کیونکہ تمہارے بیٹے نے رسول اللہ کے پاس آ کر تمہاری شکایت کی, اس نے رسول اللہ بلا رکھا. اب جب اس نے سنا یہ تو بڑا غم زدہ ہوا کہ میرے بیٹے نے آ کر رسول اللہ کو جا کر شکایت کی. بڑا غم زدہ ہوا, اس کو چوٹ لگی, رونے لگا اور چلا ان کے ساتھ, اور ساتھ میں کچھ اشعار کہتا ہوا چلا رسول اللہ کی بارگاہ. عرب زبان کا تھا, عربی میں اس نے کچھ اشعار کہے. جیسے ہی رسول اللہ کی بارگاہ پہ پہنچا ہے, جیسے ہی داخل ہوا ہے, اس سے پہلے کہ رسول اللہ اس سے کچھ پوچھتے, رسول اللہ اس سے کچھ دریافت کرتے, رسول اللہ اس کو کچھ سمجھاتے, جبرائیل نازل ہوئے. یا رسول اللہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو باپ اور بیٹے کا معاملہ ہے اس کو بعد میں سمجھائیے گا, پہلے سے پوچھیے کہ جو شعر پڑھتا ہوا تھا راستے میں وہ آپ کو سنائیں. پہلے سے شعر سنیے کہ کیا شعر پڑھ رہا تھا یہ. رسول اللہ نے کہا سناؤ شعر, پروردگار عالم کی بارگاہ سے حکم آ گیا, اب شعر سنانا تم پر لازم ہے, مجھ پر پوچھنا لازم ہے, سناؤ شعر. کون سے شعر پڑھے تم نے؟ اب اس نے عربی میں شعر پڑھے, میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ جب مجھے پیغام ملا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی تو میں نے راستے میں یہ اشعار پڑھے. کیا اشعار پڑھے؟ اپنے بیٹے کے متعلق. اے میرے بیٹے, مجھ سے اور میری اور تمہاری محبت کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا جس دن تم دنیا میں آئے تھے. اے میرے لال, اے میرے لختے جگر, اے میرے بیٹے, جب تم رات کو نہیں سو پاتے تھے تو خدا کی قسم میں بھی نہیں سو پاتا تھا. اے میرے بیٹے, جب تمہیں آرام ملتا تھا تو مجھے بھی چین ملتا تھا. اے میرے لختے جگر, جب گرمی پڑتی تھی تو میں سخت دھوپ میں تمہارے لیے محنت کیا کرتا تھا, سخت دھوپ میں مزدوری کیا کرتا تھا تاکہ تمہیں سایہ فراہم کر سکوں, تاکہ تمہارے اوپر گرمی نہ پڑے اور تم پر اس کا کوئی اثر نہ ہو. اے میرے لگتے جگر, یہ تو بات گرمی کی تھی, لیکن جو سردی آتی تھی تو سخت سردی میں بھی جس وقت لوگوں کے لیے گھروں سے نکلنا مشکل ہوتا تھا, میں اس وقت سخت سردی میں جا کر تمہارے لیے پتھر توڑا کرتا تھا. کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ تمہیں گرمی کا احساس دلا سکوں, تاکہ تمہارے لیے ہماری زبان میں ایسے کپڑے مہیا کر سکوں جس سے گرمی کا احساس ہوتا ہے. کہ میں نے تمہارے لیے اتنی محنت کی. اے میرے لگتے جگر, جب کبھی تم بیمار ہوئے, جب کبھی تمہیں کوئی بیماری نے آن کھیلا تو اے میرے لگتے جگر, میرا طریقہ کار ہی ہوتا تھا کہ میں رات نہ دیکھتا تھا نہ دن دیکھتا تھا, میں نکل پڑتا تھا اور طبیبوں کے پاس, حکیموں کے پاس درد درد ٹھوکریں کھاتا تھا اور مقصد صرف ایک ہوتا تھا تاکہ تمہیں سکون مل جائے, تاکہ تم آرام نہ ہو جاؤ. اے میرے لگتے جگر, اے میرے بیٹے, اب میری ہڈیاں پگھلنے لگ گئی ہیں, اب میں ضعیفی کی طرف جا رہا ہوں اور تم جوان ہو رہے ہو. اے میرے لگتے جگر, میں نے یہ امید کی تھی کہ جس طریقے سے میں نے تمہارے لیے محنت کی, جس طریقے سے میں نے تمہیں سایہ فراہم کیا, میں نے یہی سوچا تھا کہ تم بھی ایسے ہی محنت کرو گے اور میرے لیے سایہ فراہم کرو گے اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن میرے لگتے جگر, میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ جب سے تم جوان ہوئے ہو تمہارے تو تیور ہی بدل گئے ہیں, تمہاری تو اگڑ ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. جب سے تم جوان ہوئے ہو تو تم مجھ سے بات اس طریقے سے کرتے ہو جیسے ایک آقا اپنے غلام سے بات کرتا ہے. تم مجھے ایسے جھڑک دیتے ہو جیسے آقا غلام کو جھڑک دیا کرتا ہے. یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تمہارے لیے اتنی محنتیں کی, تم نے اس کا مجھے یہ سلا دیا. یہ جب جو پورا تھا, یہ اشعار تھے, یہ پورا سلسلہ تھا جو رسول اللہ کے سامنے پڑھا گیا. راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر داڑھی سے گر رہے. رسول اللہ کی پوری داڑھی بھیگ چکی. رسول اللہ اس کو اٹھے اور رسول اللہ نے اس بیٹے کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھا, بڑے غصے سے دیکھا رسول اللہ نے, اور فرمایا انکا ومالک لابی, فرمایا جو تیرے پاس ہے, تو مال کی بات کرنے آیا تھا میرے پاس کہ میرا باپ مال خرچ کر دیتا ہے, انکا بے شک تو ومالک جو کچھ تیرے پاس ہے لابی, تیرے باپ کی وجہ سے.